اور تزکیے میں یہی ہوتا ہے، یعنی آدمی جو مزکی ہوتا ہے وہ آدمی کو اور اس کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، اس کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے اور پھر اسے اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اسی معنی میں تزکیے کا لفظ ہے۔ تزکیے کے کئی معنی قرآن میں آئے ہیں اور سب معنی میں استعمال ہوا ہے اس کا۔ اس میں بڑھنے کا تصور ہے، نشو و نما پانے کا تصور ہے، خیر و صلاح کا تصور ہے، اور اسی میں اپنی تعریف کرنے کا بھی تصور ہے۔ قرآن میں تزکیے کا لفظ اس معنی میں آیا ہے اور مذمت کی گئی ہے کہ اپنی تعریف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر نیکی ہے تو خود جانتا ہے، اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لفظ ان سب معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن اصطلاحی معنی اس کی یہ ہیں۔ دو باتیں اس میں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کی کمزوری دور ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کی شخصیت ابھرے۔ شخصیت جو ابھرتی ہے، ایک تو فزیکلی بھی ابھرتی ہے آدمی کی شخصیت، وہ فزیکلی جو ابھرنا ہوتا ہے کچھ فطری طریقے سے ہوتا ہے، اور کچھ آدمی کی توجہ بھی ہوتی ہے، اور ایک اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ماحولی اخلاقی لحاظ سے ابھرتی ہے۔ تو یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ فزیکلی تو بہرحال آدمی اس کی طرف توجہ رہتی ہے اس کی، یہاں مقصد ہے اخلاقی لحاظ سے اس کا اوپر اٹھنا، ترقی کرنا۔ اگر کسی کی شخصیت ابھر نہیں رہی ہے تو گویا اس کا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے۔ کل کچھ تھا، اس سے بہتر آج ہے، اور آنے والے کل میں اور بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تزکیہ ہو رہا ہے اور وہ اوپر اٹھ رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی پودے کو آپ لگاتے ہیں، کچھ دن تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اندر ہے، پھر اٹھوا نکلا، آپ کی روز برس آپ دیکھتے ہیں اوپر بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہی کیفیت ہے۔ اور اگر قرآن نے تزکیے کے مقابلے میں تدسیہ کا لفظ استعمال کیا، آخری پارے ہی میں ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سورہ الشمس والضحیٰ میں ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسے اوپر اٹھایا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اسے اپنے آپ کو دبا دیا۔ تدسیہ کہتے ہیں، تدسیہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو مٹی میں دبا دینا، رون دینا۔ تو اگر آدمی اوپر نہیں اٹھ رہا ہے تو نیچے جا رہا ہے۔ کہا کہ کامیاب تو وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اوپر اٹھائے، اوپر اٹھنے کا تصور ہے۔ اور یہی آدمی کا امتحان اس میں ہے کہ وہ دیکھتا رہے کیا وہ فی الواقع اوپر اٹھ رہا ہے یا وہ نیچے جا رہا ہے۔ تدسیہ میں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دباتا ہے، اخلاقی لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے۔ اسی طرح تزکیے کے معنی میں قرآن میں تطہیر کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے اندر بھی پاک صاف کرنے کا تصور ہے۔ تطہیر کا لفظ ہم بولتے نہیں ہیں اردو میں، تطہیر کا مطلب ہے پاک کرنا۔ جب میں آپ کہتے ہیں کہ تطہیر کا عمل ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو اس میں نکال دینا چاہیے، اور ہماری تطہیر ہونی چاہیے، یعنی ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ تزکیے کے معنی میں قرآن میں تطہیر کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس سے بھی اس کا مفہوم آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔
ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں تزکیہ کسی محدود معنی میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ یہ بہت وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تزکیہ ہو تو عام طور پر ذہن میں خیال آتا ہے اور بعض حلقوں میں یہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ آدمی کے اخلاق عادات ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس سے وسیع معنی میں تزکیے کا استعمال ہوا ہے۔ یہ جو کتاب چاہے میرے ہاتھ میں، اس میں نے بتایا ہے کہ تزکیہ عقیدے کا ہوتا ہے۔ یہ صرف نظریاتی بات نہیں ہے، قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ عقیدے کا ہوتا ہے۔ اس میں صاف کہا گیا ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے تو لوگ کھلی گمراہی میں تھے، وہ کھلی گمراہی سب سے بڑی تو عقیدے کی تھی، شرک میں مبتلا تھے، کفر میں مبتلا تھے، خدا کا کوئی واضح تصور نہیں تھا۔ تو عقیدے کی اصلاح اس میں شامل ہے۔ اور قرآن نے تزکیے کا استعمال اخلاق کے لیے بھی کیا ہے، معاشرت کے لیے کیا ہے، اور سیاست کے لیے بھی کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ ایک ہمہ جہت عمل ہے، ایسا عمل ہے جو ہر پہلو سے ہونا چاہیے۔ یہ جب بات ہم کہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں تزکیے کا محدود تصور ہے کہ کچھ اخلاق انسان کی ٹھیک ہو جانی چاہیے یا نماز کا اس سے زیادہ پابند ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ تزکیہ بہت وسیع لفظ ہے اور اس میں پوری زندگی آتی ہے، انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یا تو آپ کہیے کہ بھائی تزکیہ یہ ہے کہ آدمی نماز روزے کا پابند ہو جائے تو آپ کی ذمہ داری کم ہوگی۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ تزکیہ یہ ہے کہ آدمی کی پوری زندگی کے اندر ڈیولپمنٹ ہو اور پوری زندگی اس کی بدل جائے، ایک خاص رخ اختیار کرے، تو آپ اس دعوے کی وجہ سے اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ دنیا بھی آپ کو دیکھے، آپ بھی خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کہیں خرابی تو نہیں ہے۔ کسی بھی پہلو سے خرابی ہوگی تو یہ آپ کی تصور تزکیہ کے خلاف ہوگا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اچھی نماز پڑھ لینا یا اوراد و وظائف کا ہو جانا یہ تزکیہ ہے تو مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عبادات بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، معاملات بھی ٹھیک ہو، یہاں تک کہ اس کی سیاست بھی ٹھیک ہو، تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر لوگ بھی دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ صاحب اتنا بڑا دعویٰ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ تزکیہ یہ ہے کہ پوری زندگی میں تبدیلی آئے، تو آپ کی معاشرت کیوں خراب ہے، آپ کے اخلاق کیوں خراب ہیں، آپ کی عبادات ویسی کیوں نہیں جیسی ہونی چاہیے، آپ کے عقیدے میں کیوں غلطی ہے؟ ان کو دیکھنے کا بھی حق ہے اور خود آپ کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اتنا بڑا جب دعویٰ کرتے ہیں آپ تو اس کے مطابق آپ کی زندگی ہے ہی نہیں۔ تو یہ مان لینا ہے کہ تزکیہ اس قرآن میں بہت وسیع معنی میں آیا ہے، اور یہاں میں نے وہ آیتیں بھی جمع کر دی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے کن کن مواقع پر تزکیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس دعوے کے بعد ہماری زندگی میں کسی پہلو سے کمزوری رہے یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر پہلو سے اپنی فکر کرنی ہوگی اور اس کی اصلاح بھی کرنی ہوگی۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس مفہوم کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تزکیے کی بنیاد اصلاً قرآن ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے امیوں میں رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے، اور اللہ کی کتاب کی وہ تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔